الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اے ایمان والو، اگر کوئی شریر اور بد کردار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تم اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادران عزیز، قرآن ترتیب کے اعتبار سے 49ویں نمبر کی سورہ 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی 6 نمبر کی آیت اس وقت تلاوت کی ہے اور ترجمہ بھی۔ آیت کے ترجمے سے آپ کو کچھ حیرت و استعجاب بھی ہوا ہوگا کہ مضمون کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کیا بیان ہوگا۔ سب سے پہلی بات اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماہ محرم کا یہ عاشورہ محرم اب تک کی معلومات کے مطابق خیر سے گزر گیا۔ ورنہ ابلیسی قوتیں ملک کے اندر اور باہر پوری طرح مستعد تھیں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا کریم نے ان کے عزائم کو مٹی میں ملا دیا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو ادب والے مہینے ہیں۔ روز ازل سے اللہ نے اس کو اشہر حرم یعنی ادب والے مہینوں میں سے قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو اس مہینے کے آغاز پر ہی ایک دوسرے کو پیغام تہنیت مبارکباد کے پیغام دینے چاہیے۔ لیکن ہمارے اوپر مغربیت کا غلبہ اس قدر ہے کہ جنوری
کہ جب پہلی تاریخ ہوتی ہے عیسوی تاریخ، تو اس وقت ہم ایک دوسرے کو نیا سال مبارک کہتے ہیں، اپنے گھر کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ کہ ہر مسلمان محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ایک دوسرے کو پیغام مبارکباد دے۔ آپ کے لیے نیا سال مبارک ہو، اللہ کرے کہ سال بھر آپ عافیت کے ساتھ جسمانی، ایمانی، مالی، خاندانی ہر اعتبار سے عافیت میں رہیں۔ ہم لوگ یعنی اس امت مسلمہ کے بعد میں آنے والے لوگ کم و بیش اسلام کو 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جوں جوں وقت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے بعد ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی قدر فتنے بھی زیادہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اور دیکھ رہے ہیں اب سے نہیں مدت سے، یہ ملک جس میں ہم بستے ہیں، محرم حرام جب چڑھتا ہے تو پورا نظام مملکت اس میں آپ کا میڈیا جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے لوگوں کی فکری اور ذہنی سوچ کو بدلنے میں سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتا ہے، وہ دن رات ایک کام میں مشغول رہا۔ اوپر سے ہر باڑہ اور ہر مسجد اس کے اندر بھی اسی ٹون کے ساتھ آواز نکلتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم اہل سنت والجماعت، اپنے آپ کو کہلانے والے، سنی کہلانے والے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے خیالات اور معتقدات کے اعتبار سے سب کے سب رافضی ہوئے۔ میں نام نہیں لیتا، بعض ہمارے اپنے کچھ ساتھی جو ہیں ان کی طبع نازک پر ناگواری آئے گی، وہ بھی عاشورہ محرم میں باقاعدہ حلوہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں، اور جب ہم پوچھتے ہیں تو تھوڑے سے ذہنی دباؤ میں آ کر کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کا نام کیا بانٹا ہے، گویا اللہ تعالیٰ صرف عاشورہ محرم کے اندر قبول کرتا ہے، آگے پیچھے قبول نہیں کرتا۔ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، میں تو خیر وہ گھڑے کی مچھلی کی طرح گھر کے اندر بند ہو کر رہ جاتا ہوں، باہر نکل کے یہ ساری صورتیں نہیں دیکھتا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا شہداء کربلا کی آڑ لے کر پورا کا پورا معاشرہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، ان کے نام کی نیازیں دی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جو گھوڑا نکالا جاتا ہے اس کے سامنے دودھ کے بڑے بڑے ٹب رکھے جاتے ہیں، جب منہ ڈالتا ہے اس کو مقدس اور پوتر سمجھ کر ہر ایک اس کو پیتا ہے اور پلاتا ہے۔ گھوڑے کے نیچے سے عورتیں گزرتی ہیں، بچوں گزارتی ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں اس کو مقدس چیز سمجھ کر کہ یہ اس دھرتی پر آسمان و زمین کے خالق سے زیادہ بڑا حاجت روا ہے۔ یہ ہماری قوم کی سوچ اور فکر ہے۔ مجھے ان لوگوں پر مطلق گلہ نہیں ہے جن کو عرف عام میں شیعہ کہا جاتا ہے، ان پر گلہ اس لیے نہیں کہ ان کا اپنا ایک کام ہے، جس کا جو کام ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے، ان کا ایک مشن ہے، اس پر لگے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور میں صحیح سمجھتا ہوں کہ وہ
اپنے طور پر پوری دیانت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ، کوئی منافقت ان کے اندر نہیں، جو کام انہوں نے اختیار کیا اس کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ لگے ہیں۔ مجھے ان پر بالکل کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ ہے اس بدبخت مولوی پر، اس بدبخت پیر پر جو اس قوم سے مراد لے کر بڑے بڑے ادارے قائم کر رکھے ہیں، مسجدوں کے اوپر براجمان ہیں اور خطیب اور پیر اور گدی نشین ہیں، لیکن ان بدبختوں نے اس قوم کا سارا یوں سمجھے کہ خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر بڑے بڑے ادارے بنائے، سارا کچھ، لیکن فکری طور پر، ذہنی طور پر اس قوم کی بالکل رہنمائی نہیں کی، بالکل بے حس، مکمل طور پر بے حسی کا مجسمہ بن کر اس قوم کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جہاں جاتی ہے خود عافیت کوشی میں بیٹھے ہیں۔ میں پوری دیانت سے یہ کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جو مار اللہ کہاں ان کو پڑے گی اس کا اندازہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ سرور کائنات 1500 سال پہلے فرما چکے صلی اللہ علیہ وسلم، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص بھی منکر دیکھے، منکر سے مراد خلاف شرع، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہاتھ بڑھا کر ہاتھ سے اس کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کمزور ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان تو کم از کم اس کی چلتی ہے، زبان سے اس کی مخالفت کرے، اس کے خلاف رائے عامہ جو ہے ہموار کرے، لوگوں کے ذہنوں میں سچ اور جھوٹ کا امتیاز ڈالے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، تیسرے درجے میں فرمایا کہ اگر اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ زبان بھی اس کی حرکت نہیں کرتی، موت نظر آتی اس کو، فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم اس بد نصیب کو دل سے تو اس کام کو برا سمجھنا چاہیے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس سے زیادہ تھرڈ درجے میں اور گھٹیا ایمان دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا، جو نہ ہاتھ سے روکتا ہے نہ زبان سے روکتا ہے، صرف دل سے برا سمجھتا ہے، اس سے وَلَيْسَ وَرَاءَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، دوسری روایت کے اندر ہے، اس کے بعد تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ اور اس میں نام لیے بغیر بلا امتیاز نام نہاد سنی سارے مولوی، سارے پیر، سب کو الزام دوں گا، اس قوم کی فکری اور ذہنی رہنمائی نہیں کی۔ رہنمائی کرنے کا یہ معنی نہیں کہ دوسرے کو گالیاں دی جائیں، دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، کم از کم تصویر کا صحیح رخ سامنے رکھا جائے، یہ ہے کتاب اللہ، یہ ہے سنت صحیحہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ایام کے اندر میں نے اخبارات کو جو کچھ دیکھا، ٹیلی ویژن کے خرافات تو کم سننے کا موقع ملتا ہے، کہیں چلے گئے تو کوئی اڑتی ہوئی کوئی خبر سن لی لیکن بالاستیاب، لیکن اخبار تو بہرحال دیکھنے پڑتے ہیں۔ کوئی اخبار ایسا مجھے نہ ملا کہ جس اخبار کے اندر مضمون نگار نے خصوصاً شہداء کربلا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کربلا کے شہداء کے حوالے سے کوئی ایک بات بھی سچی لکھی ہوتی، سب کے سب رافضیوں کے ترجمان۔ اور اس میڈیا کے ذریعے سے، اور اس پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے سے جو قوم کا ذہن بنا ہے اس کا خلاصہ میں سنا دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اس جماعت نے جو 23 سال محنت کر کے آپ نے تیار کی تھی، اس جماعت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اور شریعت کو بالکل مٹا ڈالا تھا۔ دبے لفظوں میں کہتے ہیں، سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے خلافت کو غصب کیا،